أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ آل عمران کی 119 نمبر کی آیت ہے، 189. اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی تمام ملکیت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے. یہ دعویٰ اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات دن کے ایک کے بعد دیگرے آنے میں دانش مندوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں. یہاں سے بہت ہی اہم رکوع شروع ہو رہا ہے. یہ سورہ آل عمران کا سب سے آخری رکوع ہے. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر یہ آیتوں کو پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں جو آفاق میں بکھری پڑی ہیں، اس میں اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی معرفت حاصل ہوگی اور پھر وہ اس کی اطاعت کر سکے گا. اس آیت کے تعلق سے، اس کی شان نزول کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کو ابن حبان نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا عجیب و غریب کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے دیکھا ہے اس کو بیان فرمائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی نرالی تھی، آپ کی ہر واقعہ آپ کا جو ہے عجیب و غریب ہی ہے. بہرحال میں ایک واقعہ آپ کو بتلاتی ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور لحاف میں آپ کے ساتھ چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو. اور اٹھ کر آپ نے وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور جب قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اتنا روئے کہ سینے مبارک تک آنسو آ گئے. پھر جب رکوع میں گئے تو جب بھی اتنا روئے. اس کے بعد جب سجدہ کیا تو اس وقت بھی اتنا روئے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور فرمایا کہ جو کوئی ان آیتوں کو پڑھے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے بڑی تباہی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے بڑی تباہی ہے. یعنی جو لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں، تو ان کو اس کا اصل فرمان روا اور اس کا جو خالق ہے اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ بات سمجھ جاتے ہیں
کہ یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع و عریض کائنات، یہ جو چل رہی ہے اس کا ایک لگا بندہ نظام ہے، اس میں ذرا بھی خلل واقع نہیں ہو رہا ہے، ہزاروں سالوں سے جو ہے بالکل جیسے کہ ویسی چل رہی ہے، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے۔ وہ وہی ذات ہے اللہ کی جو اس کو چلا رہی ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پھر اس میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان لوگوں کے جو اہل دانش ہیں، جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، جو ہوش و حواس رکھتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یعنی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور لیٹے ہوئے کروٹوں پر ہمیشہ اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ اہل دانش ہے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے اٹھا کرتے، نصف شب گزرنے کے بعد بیدار ہوتے تو سب سے پہلے آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیتوں کو پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے لے کے پورا رکوع ختم ہوئے تک، یہ انہیں ساری صورت کے ختم تک یہ پورا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، آسمان کی طرف نظر کر کے، گویا ذکر و فکر کے لیے رات کا وہ آخری حصہ انتہائی بہترین وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اس کی تلاوت فرماتے، اس کے بعد وضو فرماتے، پھر تہجد ادا فرماتے ہیں۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی کائنات کی مختلف جو ہے تخلیق کے بارے میں جو بات فرمائے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں وہ اہل دانش کے لیے ہے، یعنی عقل والوں کے لیے ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور باری تعالیٰ کی عرفان انہی کو حاصل ہو سکتا ہے، اور جو عقل والے نہیں ہیں وہ کتنا بھی دیکھ لیں اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اس بات کو لے کر آگے نہیں بڑھتے ہیں، جو صرف کائنات کا مطالعہ کر لیتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور جو ہے ایسٹرولوجسٹ ہیں، یہ بہت بڑی کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، آج بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کائنات کے بارے میں انفارمیشن، لیکن وہ اس غرض سے جو ہے نہیں دیکھتے کائنات کو کہ اس کے بنانے والا کون ہے، اس کا خالق اور مالک کون ہے، بس اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اس کی معرفت انہیں حاصل نہیں ہو سکتی ایسا کرنے والوں کو۔ یعنی جو لوگ صرف آسمان و زمین کی سیر کرنا چاہتے ہیں وہ خالی ہاتھ ہی واپس آتے ہیں، انہیں کہیں خدا نہیں ملتا اور نہ ان پر آخرت منکشف ہوتی ہے۔ یہ وہی عقل والے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سمجھدار قسم کے لوگ جو ہیں وہ اہل دانش اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر رب باری تعالیٰ کا عرفان ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس رکوع کی 10 آیتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس میں بڑی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پیش کیا گیا ہے، اس میں زمین و آسمان کی تخلیق، آسمان کی بلندیاں اور زمین کی پستیاں سب اس میں داخل ہیں، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں، اور پورے کرۂ ارض اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو پانی کا انتظام کیا ہے، کھارا پانی اور میٹھا پانی، ان دونوں کو الگ الگ رکھنے کا انتظام جو کیا ہے، اور پھر اس میں رہنے بسنے والی لاکھوں کروڑوں مخلوقات، اور زمین کے اندر جو معدنیات منرلز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہزاروں قسم کی معدنیات ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور پانی اور سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خزانے چھپا کر رکھے ہیں، موتی اور مونگے کے اور ہیرے اور جواہرات کے، اور پھر آسمان اور زمین کے درمیان
جو ہوائیں چلتی ہیں اور اتنی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرما دی ہے، اس کی خواص، اس کی کیفیات اور اس کے صفات، اور پھر برق و باران، اس کا پیدا ہونا اور اس کا برسنا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان اگر سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور عقل کا مظاہرہ کرے تو پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ واقعی میں یہ ساری چیزوں کا پیدا کرنا اور اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ایک ایسی ہستی موجود ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ آسمان و زمین کی خلقت اور رات دن کا یہ نظام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے اور نہ اس کے بنانے اور چلانے والے متعدد خدا ہیں، جیسا کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ جا سکتی ہے اس کو، بلکہ یہ ایک خدائے برتر کی تخلیق ہے۔ یہ بات اس کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے جب اس میں غور و فکر کرے وہ۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ حامی میں سجدہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے انسانوں کو کہ ہم انہیں دکھائیں گے ان قریب آفاق میں اور انفس میں بڑی بڑی نشانیاں، یعنی جو کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں، اور خود اس کی ذات میں جو نشانیاں ہیں، تاکہ حق اس کے اوپر واضح ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی غور و فکر نہیں کر سکتا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر کسی کو حاصل کرنا ہو تو پھر اس کی صفات اور اس کی مخلوقات اور اس کی مصنوعات میں غور و فکر کرنا ہوگا، تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے، اس کے خالق ہونے کو سمجھ سکتا ہے۔ جو یہ بات کو سمجھ گیا وہی اہل دانش ہے، وہی عقل والا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اسی کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ان ساری نشانیاں جو کائنات میں اور خود اس کی اپنی ذات میں موجود ہے، اس میں غور و فکر کرنے والا وہی انسان ہو سکتا ہے جو عقل والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض فرما دیا، جو آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرنے والے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف اور آنے جانے میں۔ رات اور دن روزانہ آتا جاتا ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، اور پھر موسمی تبدیلیاں، سردی میں رات بہت طویل ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور گرمی میں اس کے برعکس ہو جاتا ہے، دن طویل ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور پھر دنیا کے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں رات اور دن کا آنا اور جانا، یعنی کوئی ایسے بھی مقامات ہیں دنیا میں کرۂ ارض پر، کیونکہ دنیا جو ہے، جو گلوب اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ پھر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے اور ایک اینگل پر پھر رہی ہے، اور تھوڑا سا اس کو انکلائن کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پولز جو کہلائے جاتے ہیں، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، تو اس کے قریب کے جو ممالک ہوتے ہیں اس کا معاملہ بالکل الگ ہی ہوتا ہے رات اور دن کا۔ نارتھ پول کے جو قریب کے ممالک ہیں، جو ہے فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، ناروے یا آئس لینڈ وغیرہ، یہ 4-5 ممالک، اس کا حال بالکل عجیب و غریب ہے۔ یعنی کسی کو عام طور پر معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پر تقریباً 4 سے 5 مہینے تک دن ہی دن رہتا ہے، رات ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی مسلسل دن چلتے رہتا ہے۔ سورج تھوڑا سا غروب ہوا اور پھر سے واپس آ جاتا ہے چند منٹ کے اندر، تقریباً یعنی آدھے پون گھنٹے کے اندر پھر سے جو ہے طلوع ہو جاتا ہے۔ وہ پولز پر جب سورج جاتا ہے تو دن ہی رہتا ہے، ایسا دکھتا ہے کہ بس مغرب کے وقت پر جو ہے شفق جو نمایاں ہوتی ہے، لالی جو پھیلتی ہے، بس اس حد تک لالی آتی ہے، رات کا ہونے کا جو ہے علامت ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سے دن طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مختلف قسم کی جو ہے چیزیں دنیا میں پیش آتی ہیں، عجیب و غریب انداز میں رات اور دن کا جو ہے عدلنا بدلنا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں غور و فکر کرنا ہے انسان کو کہ یہ تخلیق کائنات اور جو ہے کائنات کے اسرار و رموز پر جو غور و فکر کرتا ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق پر، اس کی پیدائش پر جو غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا اصل فرمان روا کون ہے اور اس کا خالق کون ہے۔ اس کے بارے میں اس کو جو ہے معلوم ہونے کے بعد وہ اس کی معرفت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس کی اطاعت گزاری میں وہ
لگ سکتا ہے وہ صرف اور صرف اہل دانش ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اس میں جو بات آئی ہے لآیات، یعنی وہ نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے۔ آیت کا جو ہے جمع ہے، آیت کہتے ہیں معجزات کو بھی، اور آیت کہتے ہیں قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا مطلب اس سے مراد وہ بھی ہے جو قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہاں اس سے مراد جو کائنات میں جو پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں وہ ہے آیت کا مطلب قرآنی آیت یا معجزات نہیں ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فرمایا، الباب لبن کی جمع ہے، لب کہتے ہیں بھیجے کو اور دماغ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جس کے پاس بھیجا ہے، جس کے پاس دماغ ہے، عقل ہے، وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ جس کے پاس بھیجا ہی نہیں ہے، جو عقل رکھنے کے باوجود بھی عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ممتاز کیا ہے دیگر مخلوقات میں وہ صرف عقل کی وجہ سے، تو اگر وہ عقل کا استعمال نہیں کرے گا تو پھر وہ دیگر مخلوقات جانوروں کی طرح ہی ہو جائے گا، چوپایوں کی طرح۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس عقل ہے، جن کو ہم نے عقل دے کر پیدا کیا ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کی ساری چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔